ہم سب ایز پاکستانی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان ہم نے 11 گولڈ میڈل، 29 سلور اور 40 برانز میڈل جیتے ہیں، اور اگر جیتے ہیں تو ان کھلاڑیوں کی وجہ سے جیتے ہیں اسپیشل اولمپکس میں. اینڈ تھینک یو سو مچ آنریبل پرائم منسٹر فار ریکگنائزنگ دیز چلڈرنز ایفرٹ. اسی کے ساتھ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جو ویٹرنز یہاں پر موجود ہیں کھلاڑی، ان کو بھی فار اے گروپ فوٹو ود دی آنریبل پرائم منسٹر. خواتین و حضرات، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں چودھری اختر رسول صاحب کو، شہباز سینئر صاحب کو، فرجاد صاحب کو، خواجہ جنید صاحب کو کہ پلیز آئیے so that we can have a group photo with the honorable prime minister. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سٹیج پر آ سکتے ہیں پلیز، تو میرا خیال ہے آنریبل پرائم منسٹر، آئی پی سی منسٹر، سیکرٹری صاحب، ڈی جی اسپورٹس بورڈ، منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹ، سر پلیز اگر ہم وی کین ہیو یو اوور ہیئر آن دا اسٹیج. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویٹرنس کو ایک دفعہ پھر سے دعوت دینا چاہوں گا فار اے گروپ فوٹو ود چودھری اختر رسول صاحب کو دعوت دوں گا، شہباز سینئر صاحب کو دعوت دوں گا، فرجاد صاحب کو دوں گا، خواجہ جنید صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں. ساتھ ہی ساتھ ارشد ندیم، محمد نور دستگیر بٹ، الطاف الرحمان اور ٹوئنکل سہیل کو بھی دعوت دینا چاہوں گا فار اے گروپ فوٹو. ہمارے جو ویٹرنز ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. بہت بڑے نام اپنے ایرا کے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ناصر علی صاحب بھی موجود ہیں، شکیل عباسی صاحب بھی موجود ہیں. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ان سب کے لیے. آئی تھنک دے ہیو سیٹ دا ٹرینڈ رائٹ. تھینک یو سو مچ جنٹلمین. میں اپنے ویٹرن سے اور جو ہمارے ایمرجنگ سٹارز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا. اب ساتھ ہی ساتھ میں آنریبل پرائم منسٹر سے ایک آخری درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کی کافی اچیومنٹس ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں فار اے گروپ فوٹو. اور ان کی اچیومنٹس جہاں پہ ہم اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آبویسلی ہیلپنگ ہینڈز ایک این جی او ہے جو ان کو سپورٹس میں کوشش کرتی ہے کہ ان کو اور مزید فروغ دیں، ان کو وہ فیسلٹیز دیں جس سے پاکستان کا نام روشن کر سکے. اور ان کی چند اچیومنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ برازیل 2014 میں انڈر 16 میں 3rd پلیس حاصل کی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ رشیا 2018 میں انڈر 16 میں 2ری پوزیشن حاصل کی. تالیوں میں زور ہونا چاہیے. ناروے کپ 2015 میں انڈر 16 میں 3ری پوزیشن حاصل کی. شکاگو ککس کپ 2015 میں انڈر 16 میں 2ری پوزیشن حاصل کی. گوتھیا کپ چائنا 2016 میں انڈر 16 میں 2nd پلیس حاصل کی. ناروے کپ 2016 انڈر 16 میں شرکت کی. ناروے کپ 2014 انڈر 16 میں شرکت کی. 11 نیشنز ٹورنامنٹ رشیا 2017 میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اسٹریٹ چائلڈ کرکٹ ورلڈ کپ انگلینڈ 2019 میں شرکت کی. اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ قطر دوحہ 2022 میں رنر اپس رہے اور سلور میڈل حاصل کیا. بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو مچ. آپ فخر پاکستان ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میں اسی موقع پر آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ بھی آج کے حاضرین سے خطاب کریں. جزاک اللہ.
سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام وزیر سپورٹس احسان مزاری صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس اور اس قوم کے مایہ ناز پاکستان کے عظیم فرزند، قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محنت اور ریاضت سے بڑا نام کمایا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. قابل احترام سیکرٹری سپورٹس، سرکاری افسران، سینیٹر سلیم سیف اللہ خان، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان نوجوانوں کو میں یہاں پر مل رہا ہوں جنہوں نے انتہائی قلیل وسائل کے باوجود اپنے انتہائی قابل احترام ٹرینرز، کوچز اور والدین کی دعاؤں سے جو پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی دل کی گہرائیوں سے تحسین کے حقدار ہیں. یہ بچہ طاف الرحمان جن کا تعلق چترال سے ہے، دیکھیے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس بچے نے ٹیبل ٹینس میں اپنا لوہا منایا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی قوم کی بیٹی جو ان کا نام تھا سہیل، ونٹر سہیل، وہ یہ گوجرانوالہ کے ماندان پہلوان یہ ارشد نعیم صاحب اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے گولڈ میڈل ونرز جنہوں نے برونز میڈلز اور سلور میڈل جیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر پاکستان نے اور میدانوں میں سست روی دکھائی ہے تو ان جوانوں نے کھیل کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے. آج 5 ارب روپے کا جو پرائم منسٹر فنڈ جس کا جناب مزاری صاحب نے اعلان فرمایا، اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی ہے 15 مہینوں میں. شہزاد فاطمہ جو ہماری یوتھ کی خود بھی ایک قوم کی بیٹی ہیں، بہت یہ سب محنت کر رہے ہیں. درجہ بدرجہ تمام سیکٹری سپورٹس اور تمام محکمے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں بتایا گیا کہ 5 ارب روپے میں سے 2.5 ارب روپے جو کہ جاری اخراجات ہیں، آپ کے ٹریول ایکسپنسز، ٹکٹ کا خرچہ، اور اس طرح ٹکٹ کے خرچے سے مجھے یاد آیا، یہ شاید 60 کی دہائی ہے. شاید ڈاکٹر دلاور حسین وہ پرنسپل تھے ایم اے کالج کے، وہ اپنی ٹیم کو کراچی لے کے گئے، کرکٹ ٹیم کو. وہاں پہ ایم اے کالج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور تمام میچز جیتے انہوں نے.
تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو کہا دیکھو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، تو جو خرچہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لینا، کہ واپسی پہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹرین میں وہ ضرور پوچھے گا آپ کو۔ تو بچوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارے خوشی میں بھول گئے اور خرچہ ورچہ زیادہ کر دیا۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھے اور واپس لاہور آ رہے تھے تو وہ زمانہ بڑا میرٹ کا زمانہ تھا، بڑا قانون کی حکمرانی کا زمانہ تھا۔ تو وہ ٹکٹ کلیکٹر نے پوچھا کہ بھائی ہمیں ٹکٹ دکھائیں اپنے، تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان کا جی ہم تو کرکٹرز ہیں، خرچہ ہے کراچی میں۔ اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو، خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں۔ ان کا میں پرنسپل ہوں ایم اے کالج کا، میں آپ کو ان بچوں کی خاطر کہتا ہوں۔ ان کے جی میں تو لگاؤں گا پینلٹی۔ جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالج کے اور بھی جو ان کے فالوورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اترے تو ہار ڈالے انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض تھے، ان کا منہ بہت بجھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئی ہے، آپ کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادتی۔ ان کا کیا ہوا؟ ان کو جی ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا۔ تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کو کہتے یہ بچے ہیں، تھوڑا سا جانے دیں، تھوڑا سا پیسے لے لیں، جرمانہ کم کر دیں۔ اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کی بات ہو، میں نے تو معافی سے بات کی، معاف کر دیں بالکل آپ۔ تو اس لیے یہ 5 ارب روپیہ جو رکھوایا ہے، آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹس، آپ کی لاجسٹکس، آپ کے ہوٹل کا خرچہ، آپ کے بود و باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا۔ لیکن یہ 5 ارب روپیہ میں باقی بھی یوتھ پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سندھ میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، پنجاب کے میدانوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح ماحول اور اپرچونٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ 5 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ آج ہی یہ کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ ایک میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں، لیکن کیا کروں کہ جو دوست، جو مربی، جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کل پھر چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈرل ریزرو، فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے، لیکن دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ اور یہ ممکن ہے، جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ہمت حاصل کرنی چاہیے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں، چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئی ٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں یا زراعت میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی طفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کی تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھایا لکھایا، اور ان کے کوچز اور ٹرینرز کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے قوم کے یہ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ان کو ٹریننگ دی ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مارکوں میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آخر میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی اور یہ ایک لطیفہ بھی ہے وہ سنا دوں، اور واقعہ بھی ہے۔ یہ 70 کا یہ 80 کی دہائی ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی، تو ان کا جو فاسٹ بالر تھے بہت لمبے تھے، ان کا نام تھا ڈک مارٹس۔ تو شفقت رانا میرے گورنمنٹ کالج میں میرے سے سینئر تھے، بہت شاندار بیٹسمین تھے اور حیات ہیں الحمدللہ۔ وہ فاسٹ بالر سے ڈرتے تھے اور اسپنر کو اچھی طرح پھینکتے تھے۔ وہ جب فاسٹ بالر آتا تھا تھوڑا سا وہ جھجکتے تھے اس سے، تو ڈک مارٹس ان کو گیندیں کرا رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا کھیلا۔ تو شام ہو رہی تھی، اسٹمپس سے پہلے 96 کر لی انہوں نے، 96۔ تو ڈک مارٹس نے ان کو ایک گیند کرایا، وہ اونچا تھا، انہوں نے اس کو اپنا مارنا چاہا وہ باؤنڈری پار کروانے کے لیے، پھر وہ ہٹ گئے اور اسٹمپس ہو گئے۔ اگلے دن دوبارہ شفقت رانا آئے 96 پہ، تو جب ڈک مارٹس ان کے سامنے آیا تو اس نے پھر ان کو باؤنس کرایا، تو شفقت رانا نے اس کو ہک کیا، تو بیچارے مڈ وکٹ میں وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تو 96 میں، اور شاید ان کی پہلی سینچری ہونے جا رہی تھی، وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ، آہستہ آہستہ وہ پویلین کی طرف واپس لوٹے۔ تو جب وہاں پر لاہور اسٹیڈیم میں پویلین میں وہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ان کا مداح آگے بڑھا، ان کا شفقت رانا بیڈ لک، کہنے ہاں یار میری کمر بڑی خراب ہے، پاکستان پائندہ باد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا اجرا کر دیا۔ وزیراعظم یوتھ اسپورٹس انیشیٹو کے اجرا کی تقریب، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود قوم کے نوجوانوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ پورے قوم کا نام روشن کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کھیلوں کے شعبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ الیکشن کے بعد جس کی بھی حکومت بنے وہ اس فنڈ میں اضافہ کرے۔ نوجوانوں کے لیے جتنا ہو سکا وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں کریں گے آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم آج اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کا اجرا بھی کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ٹیلی فون کیا اور صوبے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کو وفاق کے برابر کرنے پر گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو پنجاب کے تنخواہوں کے معاملے کو دوبارہ کابینہ میں لے جانے کی یقین دہانی کرائی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں معاشی بحالی کے منصوبے میں حکومت کی بھرپور معاونت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پاک فوج سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کونسل کے زیر انتظام زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ ISPR کے مطابق شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مادر وطن کے دفاع میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو ہمسایہ ملک میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں، خاص طور پر کلدم TTP
اور اس سے منسلک گروپوں کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جدید ترین اسلحے پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے قومی سلامتی کی صورتحال پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ شرکاء نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بھی غور کیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے عوام کی مجموعی خوشحالی کے لیے پاک فوج معیشت کی بحالی میں ہر ممکن تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کرے گی۔ اور ناظرین، اب ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طارق فضل چودھری کے صاحبزادے انزا طارق ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 4 بجے ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پارک روڈ چتھا بختاور میں ادا کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق حادثہ اسلام آباد میں 7th ایونیو پر پیش آیا ہے، جب گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر ایک کھمبے سے جا ٹکرائی اور الٹ گئی۔ حادثے کے بعد انزا طارق کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ انزا طارق کی میت ہسپتال سے ان کے گھر چٹھا بختاور منتقل کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے جوان سال صاحبزادے کی سڑک حادثے میں وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے انزا طارق کی وفات پر اہل خانہ سے دلی رنج و غم اور صدمے کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سمیت متعدد سیاستدانوں نے جوان سال بیٹے کی ٹریفک حادثے میں وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ طارق فضل چودھری اور ان کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز ٹرائلز کے خلاف درخواستوں کا معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملٹری کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ وفاق نے درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آئینی فریم ورک فوجی عمارتوں پر حملہ آوروں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی اجازت دیتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کے توسط سے دائر تحریری موقف میں کہا گیا کہ ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستوں میں اہم، حساس اور ملکی وقار کے معاملات اٹھائے گئے ہیں۔ عسکری تنصیبات پر حملہ براہ راست قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہلے سے موجود ہیں، جنہیں آج تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ ان دونوں ایکٹ کے تحت کیے گئے تمام اقدامات قانون کے مطابق درست ہیں۔ تحریری موقف میں مزید کہا گیا کہ ملٹری کورٹس اور ضلعی عدالتوں کے کام کا طریقہ کار اور قوانین ایک جیسے ہیں۔ ملزم کو فوجی عدالتوں میں اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی، جمہوریت کی پاسداری، معاشرتی رواداری، مساوات کے فروغ اور قوم کی ترقی بھٹو خاندان کے ہر فرد کا مشن تھا اور جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ شاہ نواز بھٹو کی برسی کے موقع پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونے کی پاداش میں بھٹو خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے کیے گئے بھٹو خاندان کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ گڑھی خدا بخش بھٹو کا قبرستان جمہوریت کے لیے جانیں قربان کرنے والوں سے آباد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا تابناک سورج گڑھی خدا بخش کے شہیدوں کے خون کی لالی لے کر طلوع ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم جمہوریت کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کی جدوجہد کی تکمیل ہے۔ ہماری جدوجہد ابھی جاری ہے۔ جمہوری، خوشحال، خود مختار اور باوقار پاکستان جمہوریت پسندوں کی منزل ہے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس ٹرانسفر اور حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت جج ہمایوں دلاور نے کی۔ عدالت نے کہا کہ آج بیرسٹر گوہر نے بھی وہی کام کیا جو سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے۔ جج نے کہا کہ آپ نے یہ سارا مواد اوپن کورٹ پہ صحافیوں کے سامنے دکھایا ہے۔ میری درخواست پر ہائی کورٹ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک عمومی طرح کا ایکٹ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سول جج قدرت اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دلائل کے بعد گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عدم حاضری پر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے انہیں 20 جولائی تک الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر فواد چودھری الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیر نے کی۔
لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں گرفتار اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کر دی۔ اعجاز چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابہر گل نے کیس پر سماعت کی۔ اور وطن عزیز میں اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل ملک کی معیشت کی تقدیر بدلنے کے لیے انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں زراعت کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی نئی جہدوں سے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جو ہر شعبے کے ساتھ مربوط ہوگا۔ فیصل آباد میں قائم نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں عاصم رضوان کی رپورٹ۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سینٹر کا قیام فصل کی پیداوار، پانی، خوراک کے تحفظ اور انتظام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ NIC فیصل آباد فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سینٹر کے قیام سے ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے خاطر خواہ ترقی لائی جائے گی۔ NIC کے زیر نگرانی متعدد منصوبوں کی شروعات ہو چکی ہے جو کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی کے ساتھ مختلف اعزازات جیت چکے ہیں۔ اربن ہارٹیکلچر کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل ہے۔ اربن ہارٹیکلچر کے اندر ہم لوگ آپ کے گھروں کے اندر فروٹس، ویجیٹیبلز اور ornamental plants کو اگائیں گے۔ IVF میں ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹاپ 5% کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان گائے کے ہم اوسائٹس نکالیں گے، اچھا سیمن اس کو لگائیں گے، وہ ایمبریوز بنا کے جو 5% پہلے آپ کی ایلیٹ پرفارمنگ تھی اب اس کا پرسنٹیج اس طرح سے بڑھ جائے گا۔ NIC میں متعدد بزنس ایکسپرٹس اور ہر شعبے کے ماہرین موجود ہیں جو کہ مختلف چیلنجز میں اپنی رائے کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں استعمال ہونے اور سراہے جانے والے کیریکولم تک رسائی NIC میں ممکن بنائی گئی ہے تاکہ ہر سٹارٹ اپ کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ NIC میں تمام فاؤنڈرز کی خاص ٹریننگ اور تعلیمی پروگرامز کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سینٹر میں سٹارٹ اپ کے لیے خاص انویسٹمنٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی جا سکے۔ جب یہ سٹارٹ اپس یہاں پہ آتے ہیں، جب یہ بزنس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، اس سے جابس کریٹ ہوتی ہیں۔ جب سٹارٹ اپس یہاں پہ بزنس کرتے ہیں تو اپنا ریونیو بھی ایک جنریٹ کرتے ہیں، تو جو وہ ریونیو بھی آپ ہی کی اکانومی میں آتا ہے، جب پاکستان کی اکانومی میں آتا ہے تو وہ ایک ظاہر آپ کے کنزمپشن فگرز میں وہ ایڈ ہوتا ہے جس سے آپ کے ملک کے فائدہ ہوتا ہے۔ NIC میں مختلف شعبوں کے درمیان خاص روابط قائم کیے گئے ہیں جن کی مدد سے ہر شعبے کے ماہرین اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے اور مناسب رہنمائی سے تمام منصوبوں کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ Consistency in policy had been a problem. I really believe that it could be a turnaround to the country's economy and IT to really deliver. NIC کو ہم نے 2 ماہ پہلے جوائن کیا تھا اور what we are expecting from NIC، ہم ان سے کنیکشنز چاہتے ہیں، نیٹورکنگ چاہتے ہیں۔ Probably one of the best NICs in the country and I've been to all of them. We created a fantastic space and today's event with investors and industrialists of Faisal Abad is absolutely fantastic. NICF نے پلے کیا ہے ہمارے اس انیشیٹو کے اندر، وہ ہمارے اس بیسک آئیڈیا کو ایک انویسٹمنٹ ریڈینس تک پہنچانے کے لیے جو ہمیں کوچنگ اور ٹریننگ درکار تھی وہ مہیا کی ہے۔ NIC کے انٹرپرینور ایکو سسٹم نیٹ ورک میں سینٹرز آف ایکسیلنس، اکیڈیمیا، ڈیمانڈ، نیشنل انوویشن سسٹم اور انویسٹر شامل ہیں۔ NIC میں خواتین کے لیے بھی خاص منصوبوں کو فوقیت دی گئی ہے۔ NIC فیصل آباد میں بین الاقوامی سطح کے ورک اسٹیشنز تیار کیے گئے ہیں جس سے ماحول اور ورکرز کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، NIC زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ یوتھ کونسل آف پاکستان کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت کی۔ وفد کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ قائد کے گھر میں تباہی پھیلانے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں، ان کے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کو عبرتناک سزا دی جائے۔ شہداء کے مجسمے جلائے گئے، جو جناح ہاؤس میں مسجد کو مسمار کیا گیا، وہ لوگ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے، نہ وہ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے۔ یہ لوگ آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شہداء کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو انسیڈنٹ یہاں پر پلیس ہوا وہ ایک قابل مذمت ہے، اینڈ وی بینگ ممبر آف یوتھ کونسل پاکستان اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو لوگ اس چیز میں انوالو تھے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ جناح ہاؤس کا وزٹ کیا اور اس کی حالت دیکھ کے بہت افسوس ہوا۔ میں حکومت وقت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہو سکے۔ جس طریقے سے اسٹیٹ ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے عظیم قائد کی جو یادگاریں یہاں پہ، ان کی جو کچھ تصاویر اور ان سے جڑی جو کچھ چیزیں یہاں پہ موجود تھیں ان کو ڈیمیج کیا گیا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔
साने 9 मई से मुतालिक मजीद होशरुबा तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। शरपसंद अनासर अस्करी हस्पताल, एयरबेस सरगोदा और अस्करी तालीमी इदारों पर भी हमलावर हुए। बेशतर तस्वीर ज़ेर हिरासत शरपसंदों के मोबाइल फ़ोन से फोरेंसिक के दौरान बरामद हुई हैं। पाक अमारात हस्पताल की इमारत को नुकसान और मुहलिका स्टैंड बाय जनरेटर रूम को आग लगा दी गई। बिजली मुनक़ता होने से इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में मरीजों के वेंटिलेटर्स और बच्चों के इंक्यूबेटर्स भी बंद हो गए थे। CST लाहौर से एहतजाज के बहाने लाखों रुपए कैश लूट लिया गया। अस्करी तारीख और जंगों में पाक फौज की यूनिटों का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे पर धावा बोलकर रिकॉर्ड भी जला दिया गया। चकदरा कले पर हमले के बाद पूरे कले, रिकॉर्ड और गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। लेफ्टिनेंट सज्जाद आलम शहीद की यादगार पर तस्वीर को जलाकर चेयरमैन PTI का नाम लिख दिया गया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल शहीद का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से था। 27 जून 2023 को बलूचिस्तान के इलाके आवारान में दिफाए वतन की खातिर धमाके की जद में आकर जाम शहादत नोश किया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल शहीद इंतहाई निडर इंसान थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल शहीद ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे, 3 बेटियां, वालिद वालदा, 1 बहन और 3 भाई गमगुसार छोड़े। शहीद के वर्सा ने 9 मई को शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। 9 मई को जड़ा इन हजार में लोगों ने शहीदां दी जड़ियां तस्वीरां साड़ियां गई। सारा दिल बहुत दुख है कि अल्लाह पाक ने उन्हें को सख्त सजा मिली वने। अल्लाह में को सब्र दे बच्चे। वो मेरा बेटा ही नायब सूबेदार है। सुभान अल्लाह, मुल्क कुर्बान थी भी मेरा बच्चा। इन डाले दिहारे आते जड़ा कुर्बानी दी थी। पहले ईद नमाज की तने बाद मेरे बच्चे का जनाजा थी। बैठक में आके हमको मिलता था और हाथ चूमता था ऐसे। अबू मैं जा रहा बाहर, एक दिन और नहीं रहता था। आपको पता नहीं है अबू, जब हमको आर्डर मिलता है हम नहीं रोक सकते। शहीदों ने इस वजह से कुर्बानी नहीं दी थी कि कल हमारी कौम ही हमें जो है हमारी तस्वीरों को जलाए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहीद की बेवा और बच्चों का कहना है कि हमें बहुत फख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी। मुझे बहुत फख्र है, मेरा शौहर शहीद हो गया मुल्क पाकिस्तान के लिए। 9 मई का वाकया हुआ है जिसमें शहीदों की तस्वीरों को जलाया गया है। हम इस पे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि वो इस पे एक्शन लें और जिन्होंने ये सब किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे बाबा बहुत बहादुर इंसान थे। जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा अगर जब मैं शहीद हो जाऊं तो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। ये मेरे बाद ये मैं आपको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल शहीद अपनी जिंदगी वतन अजीज पर कुर्बान करके आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गए। और एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब से मुतासर इलाकों में तामीर नौ और बहाली की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में तखफीफ गुर्बत, मौसमियात और खिदमात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग में एशियाई तरक्याती बैंक अपना किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान गुज़श्ता साल आने वाले बदतरीन सैलाब का भी हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के बाद हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी की आमद और अखराज में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। इस वक्त गंडा सिंहवाला के मकाम पर 20,370 जबकि हेड सुलेमानकी के मकाम पर 45,344 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है। हेड सुलेमानकी से गुजरने वाला पानी का रेला हेड इस्लाम की जानिब बढ़ा है और हेड इस्लाम के मकाम पर पहुंचेगा। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है जिसके बाद 17 से ज़ायद देहात मुतासर हुए और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। रेस्क्यू 112 की जानिब से सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 5,000 से ज़ायद अफराद और 300 के करीब जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, पुलिस और दीगर महकमों के एहलकार फ्लड रिलीफ कैंप्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जानवरों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है।
کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کی، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے ضلع پونچھ میں تازہ کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے جنرل ایریا میں محاصرے و تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے آزادی پسند رہنماؤں، کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حق خود ارادیت کی حمایت کرنے پر کشمیر یونیورسٹی میں تعلقات عامہ کے افسر سمیت مزید 3 کشمیریوں کو برطرف کر دیا گیا۔ عالمی یوم انصاف کے موقع پر ایک رپورٹ میں سری نگر، خانیار، چھٹی سنگھ پورہ، کپواڑہ، سوپور، کشتواڑ، ڈوڈا، شپیاں کے قتل عام اور کنن پوش پورہ کے اجتماعی عصمت دری کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارتی عدلیہ نے مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم میں ملوث کسی بھی بھارتی فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں دی۔ حریت رہنما مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسکے اندرابی سمیت ہزاروں کشمیری جھوٹے اور من گھڑت الزامات پر مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں، جنہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ خبر دیں گے آپ کو پڑوس ملک بھارت سے۔ مودی سرکار کی کھوکھلی ترقی کے ڈھنگوسلے بھارتی ریلوے کی کارکردگی نے بے نقاب کر دیے۔ رواں برس بھارتی ریلوے میں حادثات کی تعداد 10 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 400 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثات کی بنیادی وجوہات غیر معیاری ٹیکنالوجی، پٹریوں کی قدیم ساخت اور حد سے زیادہ مسافروں کو سوار ہونا قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم حادثات کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے بھارتی ریلوے ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی روداد اپنائے ہوئے ہے۔ 2010 کا کلکتہ کا حادثہ ماؤ باغیوں، 2002 راجدھانی ایکسپریس حادثہ غیر ملکی جاسوسوں، 2006 ممبئی حادثہ اور سمجھوتا ایکسپریس حادثہ پاکستان اور گزشتہ اڑیسہ سانحہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا۔ مودی کی فخریہ پیشکش وندے بھارت ایکسپریس افتتاح کے پہلے مہینے ہی 4 حادثات کا شکار ہوئی۔ ریلوے حادثات کی عالمی تاریخ میں بھی بھارت پیش ہے۔ انسانی غلطی سے ہونے والا سب سے بڑا ریلوے حادثہ بھارتی ریاست بہار میں 1981 میں پیش آیا، جس میں 800 سے زائد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نومبر 2016 میں اندور پٹنہ ایکسپریس حادثے میں 150 سے زائد مسافر ہلاک ہوئے۔ مئی 2010 میں کولکتہ حادثے میں 200 مسافر ہلاک جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ رواں سال جون میں اڑیسہ میں 3 ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 300 کے قریب لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ اور اب کچھ بات کریں گے منی پور کے حوالے سے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں مودی سرکار کی اقلیتی طبقے کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ سرکار کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریاست میں پرتشدد واقعات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے انٹرنیٹ سروس کی بندش میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ منی پور میں نامعلوم افراد کی جانب سے اقلیتی طبقے کے گھروں اور دکانوں کو نظر آتش کیے جانے کے علاوہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ منی پور میں نسلی تصادم میں شدت کے بعد عوام کی جانب سے ہندوستان سے علیحدگی کی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ریاست منی پور میں 10,000 فوجی تعینات ہونے کے باوجود کشیدگی پر قابو نہیں پایا جا سکا، جبکہ اب تک 70 سے زیادہ افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی اور 30,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے شہر مالٹن انٹاریو میں خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے میں ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ 42,000 سے زائد سکھوں نے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کینیڈا میں خالصتان کے حامی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سکھوں کے جذبہ آزادی کو نئی تحریک مل گئی۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے علمبردار ہردیپ سنگھ نجر کو ریفرینڈم سے تقریباً 1 ماہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ جنرل کونسل سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے آزادی کی تحریک کو مزید تقویت ملی ہے۔ بھارت کے تشدد کا جواب طاقت سے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم سے پہلے کینیڈا میں بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما نے ریفرینڈم کے حوالے سے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کینیڈین وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ سکھوں کے حقوق میں مداخلت پر بھارتی ہائی کمشنر کو کینیڈا بدر کیا جائے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ہونے والے خالصتان ریفرینڈم میں 10 لاکھ سے زائد سکھ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا خیر مقدم کیا۔ ترکیہ کے صدر کی آمد پر باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور ترکیہ کے صدر نے مذاکرات کیے۔ دونوں ملکوں نے کئی 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات، مشترکہ تعاون کے امکانات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان دارالحکومت کابل میں امام ابو حنیفہ کے نام سے دوسری تجارتی نمائش جاری ہے۔
نمائش میں 25 سے زائد معروف پاکستانی کمپنیوں کی مصنوعات بھی رکھی گئی ہیں۔ 16 جولائی کو تجارتی نمائش کا افتتاح کیا گیا تھا جو 22 جولائی تک جاری رہے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نمائش میں افغانستان کی مقامی اور ہمسایہ ممالک سمیت دنیا بھر سے 700 کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ ناظرین، کرۂ ارض موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ کہیں بارش، سیلاب اور طوفان ہے تو کہیں شدید گرمی کا سامنا ہے۔ طاقتور سمندری طوفان چین کے جنوبی ساحل سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے ٹکرانے سے قبل چین کے جنوبی صوبے گوانگ ڈانگ سے 2,30,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا۔ ویتنام میں بھی ہزاروں افراد کو ساحلی علاقوں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ چین کے کئی علاقے رواں سال شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ سنکیانگ میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ امریکہ، یورپ اور جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک میں ان دنوں ہیٹ ویو ہے۔ جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے نظام زندگی متاثر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس سنگین صورتحال کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر اس اہم مسئلے پر بھرپور توجہ نہ دی گئی تو آئندہ برسوں میں مزید تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسکاٹ لینڈ کے ایک دور دراز جزیرے پر 50 سے زائد پائلٹ ویل مچھلیاں ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ مچھلیاں ساحل پر آ کر پھنس گئی تھیں۔ سمندر سے متعلق برطانوی ادارے نے کہا کہ 55 ویل مچھلیاں بہہ کر اوپر ساحل پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے پائلٹ ویل کے پھنسنے کے بارے میں آگاہ کیا تو امدادی ٹیم وہاں پہنچی۔ اس وقت صرف 15 مچھلیاں زندہ تھیں۔ امدادی ٹیم نے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی اور 2 مچھلیوں کو دوبارہ پانی میں کامیابی سے چھوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ دیگر قومی خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے اپنی نئی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی کابینہ میں 12 وزراء اور 2 مشیر شامل ہیں جن کو مختلف محکمے بھی دیے گئے ہیں۔ کابینہ ارکان میں سینئر وزیر امجد زیدی کو محکمہ تعمیرات عامہ، انجینئر اسماعیل کو محکمہ خزانہ، سینئر وزیر غلام محمد کو محکمہ سیاحت و خوراک، سینئر وزیر عبدالحمید کو بلدیات، غلام شہزاد آغا کو تعلیم، فتح اللہ خان کو منصوبہ بندی اور ترقی، جبکہ شمس لون کو محکمہ داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ مشتاق حسین کو پانی اور بجلی، دلشاد بانو کو ترقی خواتین، سہیل عباس قانون و صحت، حاجی رحمت خالق ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جبکہ انجینئر محمد انور کو زراعت کا محکمہ دیا گیا ہے۔ کابینہ میں شامل 2 مشیروں میں سریا زمان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور حاجی شاہ بیگ کو جنگلی حیات اور جنگلات کا محکمہ دیا گیا ہے۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ نے تحصیل سرانان یونین کونسل اجرم میں عوامی جرگے سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے کے قبائلی عمائدین اور سیاسی کارکنوں کو مسائل کے پائیدار حل کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے پسماندہ علاقوں میں زندگی کی بنیادی سہولیات پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ تحصیل سرانان یونین کونسل اجرم کے عوام کو بہت جلد تمام بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی ہدایت پر ننکانہ صاحب میں بھی محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ محرم الحرام کے دوران ضلع ننکانہ صاحب میں 149 جلوس اور مجالس کے 276 پروگرام ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سعد عزیز اور امن کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ قصر فاطمہ سے نکالے جانے والے محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے راستوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی سمیت جلوس کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں پیچ ورک بھی چل رہا ہے روڈز کے اوپر۔ کم محرم سے پہلے جو ہے وہ تمام ارینجمنٹس جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ ہم جو ہمارے میجر انٹری پوائنٹس ہیں ان کو پلگ کیا جائے گا، ان پہ ڈیوٹی اور ڈپلائمنٹ کی جائے گی، روف ٹاپ ڈیوٹی ہوگی، پیٹرولنگ لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایلیٹ کی QRF کی ٹیمز جو ہیں وہ سٹینڈ بائی رہیں گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور امن کمیٹی کے ارکان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ محرم الحرام میں بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تمام مسالک کے درمیان ہم آہنگی کو برقرار رکھنا بحمد اللہ تعالی ننکانہ اس کے اندر فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپس کے درمیان ہماری بڑی خوبصورت رواداری اور ہم آہنگی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ مظفر آباد میں پہلی مرتبہ اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انوکھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالب علم اپنے بچپن کے اسکول میں دوبارہ بچے بن گئے۔ اساتذہ نے بھی 32 سال بعد اپنے طالب علموں کی نمائشی کلاس لی۔ اس انوکھی تقریب کی تفصیل عدیل احمد خان سے جانیے۔
मुजफ्फराबाद के गवर्नमेंट जिना पायलट हाई स्कूल में 1985 से 90 के तालिब इल्मों ने एक रीयूनियन तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 32 साल पुराने तालिब इल्मों और असातिज़ा को इकट्ठा किया गया। असातिज़ा ने अपने पुराने तालिब इल्मों की नुमाइशी क्लास ली, इनसे खिताबात किए, जबकि तालिब इल्मों ने भी असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। मुजफ्फराबाद में होने वाली ये तकरीब अपनी नौइयत की पहली तकरीब है। आज 33 साल के बाद हम मुख्तलिफ करैक्टर्स जो आज दुनिया में हम फैल गए, कोई किस काम पे लग गया, कोई किस काम पे लग गया, 33 साल के बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इस तकरीब में शिरकत के लिए बेशतर तालिब इल्म और असातिज़ा दूसरे शहरों, जबकि एक तालिब इल्म ने खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क से मुजफ्फराबाद का सफर तय किया। तकरीब के शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीब तवातर के साथ मुनक्कद की जाएंगी, जिनमें असातिज़ा इकराम के किरदार और मुआशरे के लिए इनकी खिदमात को उजागर किया जाएगा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। शेखोपुरा में माह मुहर्रमुल हराम की आमद के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िले इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलजना के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात करके अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात से आगाह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर का कहना था कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तरह इंतजामात कर रहे हैं। CCTV कैमरों के जरिए मजालिस और जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। डॉक्टर अशफाक नासिर का दूसरा शेरी मजमुआ आखिरकार मंजिर पर आ गया है। किताब की रोनमाई की तकरीब मुमताज़ शायर व अदीब इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। डॉक्टर इशफाक नासिर का शेरी मजमुआ आखिरकार तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मुनस्सा शहूद पे आ गया है। ये मजमुआ 160 गजलियात पर मुश्तमिल है। किताब की रूनुमाई और पजीराई की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर इशफाक नासिर के मासरीन, रुफका और नामवर अदीबों ने उनके फन और शख्सियत पे रोशनी डाली। अदीबों का कहना था कि शायरी डॉक्टर इशफाक नासिर का मसला है। यही वजह है कि उनके यहाँ शेर वफूर जज्बात के साथ सफाए किरतास की जीनत बनता है। शेर चाहता है कि उसके अंदर एक बेसाख्तगी हो, और ये वो पुलसरात है जिसके ऊपर गुजरते हुए एक लम्हा भी नीचे उतर जाए तो वो शेर नहीं रहता, और अगर सही रहे तो शेर फिर कहता है मुझे पढ़ो, मुझे सुनो, मुझे समझो। शायरी के बारे में सब बहुत सारी बातें हज़ारों बरसों से की जा रही हैं। मुझे तो जब अच्छी शायरी का एक ही मयार मालूम होता है, मैं पढ़ के अगर उसके खुश होता हूँ तो बस वो अच्छी शायरी है। एक गज़ल पढ़कर अगर 2-4 दिन के बाद दोबारा वो गज़ल पढ़ने की ख्वाहिश हो तो इसका मतलब ये कि वो बहुत अच्छी शायरी है। अदीबों का कहना था कि असर हाजिर में ऐसे शेरी मजमुओं की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी है जो मुशायरों की फिजा और रेटिंग की दौड़ से मुतासिर न हो। आखिरकार इसी नोयत की किताब है। डॉक्टर इशफाक नासिर ने अपनी ताज़ा किताब से शुरका को गज़लें भी सुनाई और खूब दाद समेटी। याद रखेगा मेरा कौन फसाना मेरे दोस्त, मैं ना मजनू हूँ ना मजनू का ज़माना मेरे दोस्त। हिजर इंसान के खदो खाल बदल देता है, कभी फुर्सत में मुझे देखने आना मेरे दोस्त। शाम ढलने से फकत शाम नहीं ढलती है, उम्र ढल जाती है जल्दी पलट आना मेरे दोस्त। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर इशफाक नासिर की गज़लें तरन्नुम और मौसीकी के साथ पेश की गईं, जिसने महफिल के माहौल में नए रंग भर दिए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ढलती है उम्र ढल जाती है। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा, जो बुध तक शिद्दत इख्तियार कर लेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से 23 जुलाई के दौरान खित्ता पोठवार, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, पेशावर, मर्दान, कोहाट, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी 43,
دادو میں بھی 43, سکھر 42 جبکہ نواب شاہ میں بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔